بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ٹاپک آپ نے بہت انتہائی سننا ہے اور غور و فکر کرنا ہے۔ سب سے بڑا یہ ٹاپک ہے کہ 8 فروری کی جو PTI نے دے رکھی ہے کال، کیا وہ کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی، تو اس پر بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے آپ کیا میرے اس ویلاگ میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ نیچے کامنٹ ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ آپ کی اس پر کیا رائے۔ ہم پہلے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو PTI سوشل میڈیا ہے، جو کیا یہ اب 3 دنوں میں کوئی ایسا کارنامہ کر پائے گی کہ اس سے لاک ڈاؤن جیسے ہڑتالیں ہو سکیں اور ملک کو بند کیا جا سکے؟ تو کیا اس میں سوشل میڈیا کا کردار ہو سکتا ہے؟ جس طرح 2024 میں الیکشن میں پاکستان کی عوام نے اور پاکستان کے لوگوں نے بہت ہی عبرتناک شکست دی، کیا ایسے حالات ہو سکتے ہیں؟ تو میری ذاتی رائے ہے نہیں، کیونکہ ملک بند کرنے کے لیے PTI کے پاس پلان بھی نہیں۔ اب عوام اس پر ثبوت دیتی ہے کہ کیا وہ عمران خان سے محبت کرتی ہے، کیا وہ عمران خان کی قربانیوں کی قدر کرتی ہے، یا وہی کہ پاکستانی قوم ہمیشہ بحث ہوتی ہے، جب انسان چلا جاتا ہے اس کے بعد قدر کرتی ہے۔ تو میری جو ذاتی رائے وہی ہے کہ پاکستانی قوم، خاص طور پر پنجاب میں اور سندھ میں، کوئی ایسے کاروبار نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا میں نہیں اور پنجاب میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی دکانیں 100% نہیں، کم سے کم 50% اگر بند کر دیتے ہیں تو PTI کی بہت بڑی کامیابی۔ اسلام آباد میں، راولپنڈی میں اور لاہور میں یہ اور ملتان میں جہاں PTI کی اکثریت ہے، وہاں اگر بند کرے تو افیکٹ پڑے گا۔ دیکھیے، اگر PTI ناکام ہو جاتی تو PTI کو اس میں اس لیے اثر نہیں پڑے گا کیونکہ سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اس پر بیان نہیں ہے اور عمران خان نے اس پر کوئی عمل یا اپنی پارٹی کو ہدایت نہیں کی۔ یہ سلمان اکرم راجہ اور متحد اپوزیشن کی ہے۔ میں بھی اس بات پر کہہ لوں کہ متحد اپوزیشن نے کوئی ایسا اقدامات نہیں کیا۔ سب سے بڑا کیا محمود اچکزئی نے کوئی ایسا کام کیا جس سے عوام متوجہ؟ جواب میں نہیں۔ کیا علامہ ناصر راجہ صاحب نے کیا ہے؟ جواب میں نہیں۔ کیا ان لوگوں نے مارنگ بلوچ اور بہت سے ایسے رہنماؤں سے ملاقات ہی نہیں کی؟ ان کو چاہیے تھا کہ ہر طبقے کی جو پارٹی ہے طریق لبیک کے لوگوں کو بھی ساتھ ملانا چاہیے اور تمام جماعتوں جو اس ظلم کے ساتھ لڑ رہی ہیں ان کو ملانا چاہیے تھا تاکہ کال بند ہو۔ سب سے پہلے یہ بات نہیں، ہر شہر جیسے ایک MNA ہے اس کے تلے 2 MP ہیں اور MP تلے جو بہت سے ہوتے ہیں وائس چیئرمین اور کونسل ہوتے ہیں، ان لوگوں کو کال دینی چاہیے تھی اور کم سے کم ہر MNA MP کے 500-700 بندہ ہوتا ہے جو ایک کام کے لیے دفتری یا عہدے دار ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو ڈپٹی دینی چاہیے تھی کہ 5 لوگ آپ ادھر ہیں اور 100 لوگوں کی ٹولیاں، اور کالجوں میں آپ ایک ایسا کام کرنا چاہیے۔ میں اس پر سب سے زیادہ تنقید جنید اکبر عالیہ ملک پر کرتا ہوں کہ جنید اکبر تو صرف ایک آسٹریلیا کے دورے پر فروخت ہو گیا، جس نے عمران خان صاحب کی بہنوں کی جو بات کی تھی۔ آج عمران خان سے ملاقات کا دن تھا، کوئی ملاقات کرنے نہیں گیا، یہ بہت ہی انتہائی افسوسناک ہے۔ تو کیا 8 فروری کو پاکستان قوم اپنے گھروں میں بیٹھے گی؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اتوار کا دن ہے، تو کیا لوگ اپنا کاروبار شٹ ڈاؤن بند کریں گے؟ تو کیا اس میں PTI کامیاب ہو پائے گی یا PTI کا جو سوشل میڈیا اس میں آپ کو اس بات بتانے سے نہیں ڈرتا کہ PTI کی کسی بھی سوشل میڈیا سے کوئی ایسی تاریخ نہیں چلی جس سے کہا جائے کہ بہت ہی پروموٹ اور اس کو کیا جائے کہ ہر طرف ملک اور بند کا مطلب بند ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر عوام میں سب سے زیادہ آج کا دور جدید عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے، اور عمران خان کی اگر ملاقات ہو جاتی تو عمران خان صاحب اس پر عمل ضرور دیتے اور اس کا کوئی رد عمل بھی آتا تو بہت امپیکٹ پڑتا، کیونکہ اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا۔ تو اس لیے میری جو ذاتی رائے، اس لیے PTI کا افیکٹ نہیں پڑے، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکنوں کا اعتبار اب ختم ہو چکا ہے۔ لیڈرشپ چاہے سہیل افریدی ہو چاہے سلمان اکرم راجہ ہو، دیکھیے جلد سے جلوس کر رہے ہیں لیکن کوئی ایسا عمل نہیں دیا جا رہا جس سے لگے عوام کو کہ کیا یہ سچ میں عمران خان کی رہائی کے لیے
سب سے پہلے ان کو لوگوں کو عمران خان صاحب کی ہی کال پر عمل کرنا چاہیے تھا کہ ایک دن لاہور کو بند کرتے، ایک دن اسی طرح شہروں کو بند کرتے، تو اسے بھی احتجاج میں افیکٹ پڑتا اور میڈیا پر بھی ہوتا اور پورے شہر میں یہ ڈھانچے بنائے جاتے۔ تو مثال کے طور پر کیا پی ٹی آئی نے کسی وکیلوں کو کام سونپا ہے، سب سے بڑی پنجاب بار اور پاکستان بار، اور دیکھیے پہلے نمبر یا دوسرے جیتے نہیں۔ آپ دیکھیں کہ دوسرا نمبر کس کا ہے، پی ٹی آئی کی بار کا۔ کیا پی ٹی آئی نے اس میں دو کام کرنے، عدلیہ کی بحالی اور اس میں تمام لوگوں کو شامل کرنا چاہیے تھا۔ کیا پی ٹی آئی نے ایسا کیا؟ مثال کے طور پر اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے وکیلوں کی لنک ہوتی اور نال سیاسی اور جماعت اسلامی کو چھوڑ دیں، مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ دیں، دوسرے لوگ اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو شامل کیا؟ جواب ہے نہیں۔ ان کے پاس بہت سی 2 دن باقی ہیں کہ وکیلوں کے ساتھ مل کر پلان بنائیں اور لاہور بار اور ڈسٹرکٹ بار کے مطابق تمام ہڑتالیں اور کام کریں۔ اور اسی طرح مثال کے طور پر ہر ڈسٹرکٹ میں پی ٹی آئی کا وکیل یا صدر ہے اور ان کے تمام مقابلے اور جونیئر وکیلوں کو کم سے کم 5,000 وکیل اور ان کے ساتھ مقرر کریں، کیونکہ سپریم کورٹ کے وکیل اور ہائی کورٹ کے وکیل، حامد خان گروپ اور جو پی ٹی آئی کا اپنی تنظیم ہے اور بہت سے اور گروپ ہیں، ان کو ساتھ ملا کر ایک بہت بڑا عمل تیار کیا جا سکتا ہے۔ کیا پی ٹی آئی نے کوئی ایسا حکمت عملی کی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ نہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ اقدامات کر رہے ہیں، نہ یہ 8 فروری کی پلاننگ ہے۔ اگر میں عمران خان کے کسی لیڈرشپ یا پارٹی کے عہدے پر ہوتا تو عمران خان 2 یا 3 ماہ میں رہا ہو جاتا۔ تو آپ پوچھیں جی کیسے؟ سب سے پہلے میں اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن تنظیمیں بناتا اور سکولوں کی تنظیمیں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تنظیمیں بناتا اور ڈھانچہ بناتا اور پرامن بیٹھ جاتا۔ کم سے کم میں 1 یا 3 لاکھ کی تنظیم کھڑی کر دیتا۔ مثال کے طور پر جو ایم این اے ایم پی 50 یا 100 بندہ نہیں لے کر آئے گا، اس کو ٹکٹ نہ دینے کا کہتا اور اس کے ساتھ یہی ہوتا۔ دیکھیے 2400 لوگ ٹکٹ درخواست دیتے ہیں، تو میں بناتا جو لوگ سب سے زیادہ سوسائٹی سے یا کالجوں سے یا یونیورسٹیوں سے جو اچھی کارکردگی دکھاتا ان کو ٹکٹ کی ہوتی اور ان پر میں کام کراتا۔ سب سے پہلے یونیورسٹیوں میں جو قانونی ہے، پھر کالجوں اور ان کو لوگوں کو متوجہ کرتا۔ دیکھیے پاکستان میں جو بچے پڑھیں 90% پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی حمایتی ہیں۔ جو وکیل ہیں وہ اپنے لباس میں اور سکولوں اور کالجوں کے لوگ اپنے لباس میں نکلتے، تو یہ بہت ہی افیکٹ پڑتا، کیونکہ سری لنکا میں ہو یا نیپال میں ہو یا کہیں اور ہوں، جو بھی لائیں تو اسٹوڈنٹ ہی لائے ہیں۔ دیکھیے پلاننگ دینی پڑتی ہے، ایک شخص کی پلاننگ سے انقلاب آتا ہے۔ صرف دیکھیے کیا سوشل میڈیا پر عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی ٹرینڈ چلا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو غدار کہتے ہیں۔ تو میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ہر شخص کی مجبوری ہوتی ہے، مجھے بھی مجبوری اور ہر طرح کی مجبوریاں، لیکن قیادت پر صرف ایک ہی پریشر ہونے چاہیے، عمران خان کی رہائی کے لیے عمل۔ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی سب سے بڑی اور عمران خان دیکھیے کیا سوشل میڈیا پر چلے، فیس بک، انسٹاگرام اور تھریڈ اور ٹک ٹاک پر صرف ایک ہی آواز، عمران خان کی رہائی کا پلان، اور اس پر ویڈیو بنائی جاتی۔ جواب ہے نہیں۔ اور عمران خان کی بہن پر تنقید جو کی ہے شیر افضل مروت نے، اور اس کے جو ٹک ٹاکر گھنٹا پور، اس پر الگ ٹاپک بنائیں گے جب 8 فروری گزر جائے گا۔ کیا پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسا پلان ہے جس سے ہم اتفاق کر سکیں؟ کیا دیکھیے ہر علاقہ، ہر ضلع پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس میں ہر چاہے وہ جو بھی ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، کشمیری ہو، گلگت بلتستان، تمام لوگ اس افیکٹ ہیں۔ دیکھیے اگر پنجاب میں لوگ نہیں نکل سکتے تو یہاں کس کی ڈپٹی ہونی چاہیے؟ وکیلوں کی۔ وکیلوں کے بعد ایم این اے کے بعد سوسائٹی کے لوگ، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے ہوتے، تو یہ بہت ہی عمل اور ہوتا۔ ہم عالیہ ملک کو اس کی پوچھیں گے سوال اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ان سے انٹرویو آپ سے جو ان سے سوال پوچھے جائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے۔ تو دیکھیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی کوئی ایسی حکمت عملی ہے جس سے ہم کہہ سکیں یا آپ کہہ سکیں کہ ہو۔ پی ٹی آئی اسی طرح دیکھ رہے کہ کاش ہو جائے۔ پی ٹی آئی ہر
محترم یہ دیکھتی ہے کہ جس طرح 8 فروری کو نہ ہم نے کوئی الیکشن مہم کی ہے، نہ کوئی ہمارا وہ بیٹھا ہے جو کہتے ہیں اندر نمائندہ جو ووٹ یا اس کی کریں، تو اس لیے نہ کوئی مہم، نہ کوئی جلسہ، نہ کارنر میٹنگ، اس کے باوجود ہم بھاری اکثریت سے جیت گئے۔ لیکن اب ان کو عمران خان کی رہائی کے لیے پلان دینا پڑے گا اور دے کے ہی رہیں گے۔ اگر پلان نہیں دے سکتے تو سب سے پہلے تنظیم اور ڈھانچہ مضبوط کریں، تاکہ ایک ہی کال پر تنظیمی ڈھانچہ جب تک مضبوط نہیں ہوگا، سب سے پہلے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سب سے پہلے پی ٹی آئی اپنے آپ کو مضبوط کرے۔ حالانکہ ان کی سپورٹ وہاں سب سے زیادہ ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے یونیورسٹیوں کے لوگوں کے پاس بہت سی کام کرنے کے ہوتے ہیں، اس پر الگ ٹاپک بنائیں گے کہ اسٹوڈنٹ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں، اور جو لوگ موبائل چلاتے ہیں وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 8 فروری کے گزرنے کے بعد ہم اس موضوع پر ضرور بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا پی ٹی آئی نے کوئی پلان ذہن میں ہے، تو جواب ہے نہیں۔ تو میری جو ذاتی رائے 50 یا 50% ہی کامیابی ہونے کا امکان نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا پاکستان کی قوم اس دن ملک بند کرنے میں یا کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے، یہ تو بتا دیں گے۔ دیکھیے پاکستانی قوم ویسے بھی سرپرائز دینے کے لیے ہوتی ہے، ہماری رائے تو صرف رائے ہوتی ہے، لیکن سرپرائز تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور پورا دیکھا کریں۔ ہم محنت کرتے ہیں اور اس پر ریسرچ کرتے ہیں اور ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اور ہم آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ شکریہ۔